السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت دنیا بھر سے مسلمان جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے افراد سفر پر ہیں اور نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حجاج کو امن و عافیت کے ساتھ اخلاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، حج یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جو ایک مکلف مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جس کے پاس مالی استطاعت ہے، جسمانی صحت ہے، اسے ضرور حج کرنا چاہیے اور فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتزل الضالہ وتعرض الحاجہ۔ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، اس لیے کہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے انسان، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، یا بہت سارے مسائل میں الجھ جاتا ہے، ضروریات پیش آ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو جب حج ان پر فرض ہو گیا، حج کی طاقت تھی، ٹال مٹول کرتے رہے، ہیلے بہانے بناتے رہے، اور جب وہ حج کرنے کی خواہش اور رغبت کر رہے ہیں تو صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا زندگی کے بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ افسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک سعادت ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، یہ ایک سعادت ہے، ضرور ہمیں اس کو جلد ادا کر لینا چاہیے۔ صحیح ابن حبان بہقی کی حدیث ہے اور صحیح الترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، ان عبدا صححت له جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم۔ ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے صحت سے نوازا ہے، مالی استطاعت دی ہے، اور 5 سال گزر جائے، وہ ٹال مٹول کرتا رہے اور 5 سال ایسے ہی گزار دے اور حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بڑا محروم انسان ہے، بڑا بدنصیب انسان ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے اس کو طاقت دی، استطاعت دی، لیکن وہ اس سعادت سے بہراور نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ سفر حج پر نکلنے والا شخص یہ وفد اللہ، ضیوف الرحمن میں شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اگر اللہ کے لیے ہم نے حج کیا اور گناہوں سے بچے رہے، شہوانی کوئی حرکت نہیں کیے، ہم اس طرح گناہوں سے لوٹ کر واپس آئیں گے جیسے آج ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اگر ہمیں حج مبرور کی سعادت حاصل ہو گئی تو حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی ہیلے بہانے بناتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ آخری عمر میں حج کرنا پسند کرتے ہیں، اور جوانی کی عبادت کو وہ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ جوانی کی عمر میں جب صحت ساتھ دیتی ہے اور آدمی اچھی طریقے سے
عبادت کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، نفل عبادتیں کر سکتا ہے، ایسے وقت میں ہمیں حج کرنا چاہیے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب آدمی صحیح طور پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، جتنا چاہے طواف نہیں کر سکتا ہے، چلنے پھرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، بہت سارے بزرگ بوڑھے لوگ جا کر کے اپنے کمروں میں آرام کرتے رہتے ہیں اور ان سے عبادت نہیں ہو پاتی ہے، افسوس کرتے ہیں، بس جا کر کے آ جاتے ہیں واپس۔ اور کتنے لوگ ہیں، کوئی گورنمنٹ ملازم ہے تو ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد جائیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ ریٹائر ہونے تک باحیات رہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملازمت سے ریٹائر ہونے سے پہلے دنیا ہی سے ریٹائر ہو جائیں، کہیں بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے جوانی ہی میں موت کے حوالے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم حج کرنے جائیں گے۔ ایسے بہت سارے ہیلے بہانے ہیں، ہمیں ان بہانوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، یہ ایک فریضہ ہے، ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، ہمیں اس فریضے کو جتنی جلد ہو سکے ادا کر لینا چاہیے اور سعادت مند بندوں میں اپنا شمار کرا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر سچے مسلمان کو جو اپنے دل میں بیت اللہ کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے، اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔